اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورۃ النحل آیت 95۔ اور اللہ کے عہد کو تم قلیل معاوضے میں نہ بیچو، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے صرف وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس۔ اس سے پہلے آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائے، اور راہ خدا سے روکنے کی پاداش ہے وہ تمہیں عذاب چکھنا پڑے۔ اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ عہد شکنی کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہ کرو، اسلام کی طرف آنے والوں کا راستہ نہ روکو۔ یہ اگرچہ صرف عہد شکنی کے سلسلے میں ہے، باقی تمام تعلیمات کے سلسلے میں یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کا ہر طریقہ، ہر عمل جو ہے وہ سبب بنتا ہے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکنے کا، راہ خدا میں رکاوٹ ڈالنے والوں میں شمار ہوگا یہ شخص۔ چنانچہ آج کل ہماری بدقسمتی ہے، اسلام مسلمانوں کے پردے میں چھپا ہوا ہے، مسلمانوں کا کردار اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ تمام مسلم معاشروں میں یہ حالت ہے۔ بعض لوگوں نے اور مزید اسلام کو بدنام کر دیا ہے کہ انسانی قدروں کو پامال کر کے، جبکہ احترام انسانیت جو ہے یہ عہد شکنی جو ہے یہ ہے کہ احترام ہے، دوسرے آدمی کا احترام، اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا احترام۔ جب ایک انسان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کا احترام ہے تو پھر خود اس انسان کا بھی احترام ہے۔ اس احترام کا پامال کرنا جو ہے وہ اسلام نے اس کی اصل اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام دین رأفت، دین رحمت ہے، دین شفقت ہے، مہربانی کا دین ہے۔ اس رأفت و رحمت کا دین، اس کا رسول رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ اس دین کو اس طرح پیش کرنا کہ وحشی ہے، درندگی ہے، ظالم ہے، بدعہدی ہے، عہد شکنی ہے، تو اس سے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ حدیث ہے مثلاً ایک ہوتا ہے کہ انسان کا مقابلہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی میں، جنگ میں آمنے سامنے ایک دوسرے کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس پر حملہ کرتا ہے، یہ اس پر حملہ کرتا ہے، تو اس وقت یا ادھر سے اس طرف بندہ مارا جاتا ہے یا اس طرف سے اس طرف کا بندہ مارا جاتا ہے، قتل ہوتا ہے۔ یہ مقاتلے میں ایک دوسرے کے دفاع کے جو قتل ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے دفاع، اور ایک اور قتل ہے پرامن لوگوں کو بے خبری میں قتل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کو القتل غیلۃً، حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں متفقہ حدیث ہے، القتل غیلۃً بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ اس کے گناہ ہونے کا یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ایک کافر کو مارے، مسلمان کافر کو مارے تو دیت دے گا، مسلمان اس کی دیت دے گا، قصاص نہیں ہے۔ کافر کے قصاص میں مسلم نہیں مارا جائے گا، دیت دینا ہوتا ہے۔ کافر اور مسلم جو ہے وہ انسانی ارزش میں، انسانی قدروں میں برابر نہیں ہے۔
دیت دینا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ قیمت ہے انسان ہونے کے حوالے سے، وہ دیت کے ذریعے وہ ادا ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں حدیث ہے، اہل سنت کے ہاں یہ حدیث ہے کہ اگر القتل غیلتاً ہے، دھوکے میں مارا ہے کسی کو، پرامن شخص کو بے خبری میں مارا ہے، تو پھر مسلم بھی مارا جائے گا کافر کے مقابلے میں، یہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر ایک آدمی کو بے خبری میں مارا جائے، پورا شہر صنعاء، یمن کا جو شہر ہے، اس میں شامل ہوں، میں سب کو اس کے مقابلے میں ماروں گا۔ القتل غیلتاً، دھوکے میں مارنا، بے خبری میں مارنا، یہ ایک عہد شکنی کر کے قتال کرنا، جنگ کرنا، جنگ عہد معاہدہ تھا، اس عہد کو توڑ کر کے جنگ کرنا، جب وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کر کے مقابلہ کرنا، جنگ کرنا، جو ہے یہ آیت اس کے ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، عہد شکنی سے بھی بدتر، بیٹھے بیٹھے انسان کو قتل کر دینا، اسے کاروبار میں مشغول ہے، سفر میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہے، اور اس کو قتل کر دے بیٹھے بیٹھے، اس کو کہتے ہیں القتل غیلتاً فتزل قدم بعد ثبوتها۔ یہ لوگ اسلام کی طرف آنے کے بعد جو ہے وہ قدم، ان کا پاؤں پھسل نہ جائے اسلام سے، یار یہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ منحرف ہو جائے، مرتد ہو جائے، نہ کرو ایسا۔ اسلام کے حدود اور احکام اور معاہدوں کی پاسداری کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو توڑ کر تھوڑے سے مفاد کو حاصل نہ کرو۔ ثمن قلیل، دنیا کا جتنا بھی مفاد ہے آپ کے لیے، پوری دنیا، کوئی روئی زمین، مما طلعت علیہ الشمس، سب آپ کو مل جائیں ایک قسم کو، اور اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو توڑنے کے عوض میں، پھر بھی یہ سب قلیل ہے، پوری دنیا قلیل ہے۔ ثمن قلیل ہے کس چیز کے مقابلے میں؟ انما عند اللہ هو خیر، اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، یہ قلیل ہے۔ یہ جو مال دنیا ہے، یہ فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، یہ پھر پیچھے اپنے اولاد کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، اور خالی ہاتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو جب قبر میں انسان پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بات علم کی ہے، بات علم کی ہے، اور اگر اگر ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں تو جہالت ہے بہت زیادہ۔ اگر ہم کو علم ہو جائے کہ اس عہد شکنی کا کیا نتیجہ ہے، اس عملی انحراف کا کیا نتیجہ ہے، ہم کسی بھی قیمت میں یہ کام نہ کرتے۔ علم نہیں ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، اس وجہ سے ہم بھی وہ کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں کبھی کبھار، اور احساس گناہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ گناہ کا احساس نہ ہونا ہے، اس لیے کہ اگر گناہ کر کے انسان گناہ کا احساس کرتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی بندگی کے اندر ہے، احساس ہے اس کو کہ میں بندہ رب ہوں، اللہ کی بندگی کرنا اور ان کی اطاعت کرنا میرے اوپر واجب تھا، اور معصیت ہو گئی، گناہ ہو گیا، احساس ہو گیا، تو وہ تو بندگی کے لائن میں ہے۔ اور اگر گناہ کر کے وہ اس کو گناہ نہ سمجھے تو وہ اللہ کی بندگی میں نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو نافرمانی نہ سمجھے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کا احساس نہ ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ علم نہ ہونے، ان کنتم تعلمون، تم کو اگر علم نہیں، اگر علم ہو جائے، احساس آ جاتا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو کبھی نافرمانی نہ کرتا۔ اس لیے وہ حدیث ہے نا کہ گناہ کر کے انسان اپنے گناہ کو برا سمجھے، سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھ کو خود پسندی میں مبتلا کرے، کہ میں بہت خدمت گزار ہوں،
بندگی یہ ہے کہ دن رات اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت کو ہیچ سمجھے، خوف و رجا میں رہے، دن رات مشغول عبادت، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، پھر بھی معرفت رکھنے والے جو ہے اپنی اس عبادت کو ہیچ سمجھتے ہیں، ناچیز سمجھتے ہیں، اور محراب میں جا کر کے گریہ کرتے ہیں، آہ من قلت الذات، میرے پاس ذات تھوڑے ہیں، ذات راہ تھوڑے ہیں۔ سلمان فارسی کو دفن کر رہے تھے حضرت علی علیہ السلام، وہ کفن پہ لکھ دیا تھا وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم، میں کریم ذات کے پاس اس کو بھیج رہا ہوں، اس کے پاس نہ حسنات ہے نہ قلب سلیم ہے، سلمان کے پاس کچھ نہیں۔ فإن حمل الذات اقبح كل شيء اذا كان الوفود على الكريم، اگر سخی ذات کے پاس جانا ہے تو ذات راہ لے کے جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے یہ خالی آ رہا ہے۔ دیکھو ایک یہ طریقہ ہوتا ہے رضایت خدا طلب کرنے کا، ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کو علم ہوتا، ہم سب کو علم نہیں ہے۔ ایک شخص، ایک صحابی نماز میں دیر سے پہنچا، جماعت میں ایک رکعت رہ گئی، پھر رسالت مآب سے عرض کیا کہ میں اس کے تلافی کس طرح کروں، میں ایک اونٹ دے کر سکتا ہوں؟ نہیں، 2 اونٹ، 100 اونٹ تک وہ چلا گیا۔ کیا بات کرتے ہو، جو تمہارے ہاتھ سے جو ثواب نکل گیا اس کی تلافی تمہارے امکان میں نہیں ہے، پوری دنیا دے دو پھر بھی تلافی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی کیا قیمت ہے، اس قیمت کے جاننے والے نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ لیلۃ الحریر میں، حالت جنگ میں جب دشمن شکست کھا رہا تھا اور حضرت کو ادھر فتح مل رہی تھی، اس وقت ظہر کا وقت ہوتا ہے، لڑائی چھوڑ کے نماز پڑھتے، حضرت ابن عباس کو غصہ آتا ہے کہ اس وقت نماز پڑھ لیں گے نماز، فرمایا اسی نماز کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اول وقت چھوڑنے کے لیے حاضر نہیں ہے۔ کیوں حاضر نہیں ہے؟ اس ذات کو، اس ہستی کو پتہ ہے اول وقت چھوڑنے میں کتنی عظیم چیز ہاتھ سے جاتی ہے، اندازہ ہے نہیں جانے دیتا کوئی بھی، جب اندازہ، ہم لوگ جاہل ہیں، بے معرفت ہے، کہتے ہیں پڑھ لیں گے نماز۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، فرمائے ان کنتم تعلمون، بات علم کی ہے، علم نہیں ہے، اس لیے علم دیا ہے اللہ نے، دیا ہے رسول کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے علم ہم کو دیا ہے۔ ائمہ کے پاس جائیں آپ، ان کے کردار اور سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو علم مل جائے گا، لیکن ہم علم حاصل کرتے نہیں ہیں۔ آگے فرمائے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر ضرور دیں گے۔ ما عندکم ینفد، نفدہ ختم ہونے کو کہتے ہیں، نفاد، ما لہ من نفاد، ایک جگہ اور بھی ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا میں جو نعمتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، پیسہ تو جتنا آپ نے اٹھایا ہے اتنا اس میں کم ہو جاتا ہے، پیسہ تھوڑا اٹھاتے ہیں کم ہو جاتا ہے، کوئی اور مال ہے، دولت ہے، اس میں سے جو کچھ اٹھاتے ہیں پھر بالآخرہ ینفدو، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کی نعمت میں یہ ہے، کیونکہ نعمت کے استعمال سے اس میں کم ہو جانا یہاں کے زندگی کا ایک نظام ہے، اس کا ختم ہو جانا اٹھانے سے۔
وما عند اللہ باق، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہوگا وہاں چاپ اٹھائیں پھر ختم کم نہیں ہوتا۔ جی آپ کو بتایا ہے، کئی بار بتایا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کائنات میں وہ اور ہے، اس کائنات کو لپیٹنے کے بعد ایک اور کائنات وجود میں آئی، اس کا نظام اور ہے۔ جنت کی زندگی اور ہے، یہاں دنیا کی زندگی اور ہے، پھر برزخ کی زندگی اور ہے، قیامت کی زندگی اور ہے، قیامت کی زندگی اور ہے، پھر اس کے بعد جنت کی زندگی اور ہے۔ اس جنت کی زندگی میں جو نعمت آپ کو ملے گی نہ اس میں تکرار ہے، تکرار بھی نہیں ہے کہ آج آپ نے چاول کھایا کل وہی چاول وہی مزہ دے گا، نا تکرار ہے یہاں۔ جنت کی نعمتوں میں تکرار نہیں ہے، ینفدو بھی نہیں ہے، ختم ہو جائے کھانے سے اٹھانے سے، وہ بھی نہیں، نفاد بھی نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اس میں نفاد ختم ہونے کا تصور نہیں ہے وہاں کے نظام میں۔ یہاں بھی آپ کے پاس مثال ہے، چراغ سے آپ چراغ جلائیں تو وہ چراغ ختم ہو جاتا ہے، چراغ جلانے سے نہیں ہوتا۔ یہ بھی مثال ہے دنیا میں۔ آپ اپنا علم جو ہے وہ استعمال کر کے دوسروں کو دے دیں، دوسروں کی طرف منتقل کرنے سے آپ کے پاس علم ختم ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ اس طرح ہے قیامت کی نعمتیں، ختم ہونے والی نہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ صبر والوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے صبر کر کے بہتر عمل انجام دیا ہے اس کے ہم ضرور جزا دیں گے۔ یہاں پر عہد اور معاہدے کے اوپر عمل کرنا، صبر کے لیے تین مقام صبر ہے۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر کرنا، اذیت ہوتی ہے، زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔ صبر علی المعصیہ، معصیت کو ترک کرنے میں بھی صبر درکار ہوتا ہے۔ آپ صبر کریں گے تو پھر معصیت جو ہے وہ آپ سے چھٹ جائے گی، اور اگر بے صبری کریں گے تو پھر آپ ہاتھ لگا دیں گے۔ صبر عند المصیبہ، مصیبت کے وقت صبر، تین جگہوں پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ اطاعت کے لیے بھی صبر درکار ہے، معصیت سے بچنے کے لیے بھی صبر درکار ہے، اور گردش ایام میں جو آنے والے جو حوادث ہے اس سے انسان دوچار ہوتا ہے یہاں کی زندگی میں، اس کے لیے بھی صبر درکار ہوتا ہے۔ مثلا یہی معاہدہ ہے، اس معاہدے کو نہ توڑنے میں آپ کو بہت ضرر ہے، اذیت ہے لیکن پھر بھی آپ کو مصلحت نہیں ہے، ملکی مصلحت نہیں ہے، آپ کے خاندانی مصلحت نہیں ہے، ذاتی مصلحت نہیں ہے۔ معاہدہ ہو گیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا، اس معاہدے کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑا، نہ توڑو، ٹھیک ہے، صبر چاہیے نا ادھر، تو اس صبر کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، عمل صالح، نیک اعمال بجا لے آنا جو ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ اس اعمال کے بجا لانے والے میں شرط نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، بس مساوی ہے، اعمال کا ایک جیسا ثواب ملتا ہے۔ جتنا ثواب مرد کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب عورت کو بھی ملتا ہے۔ مرد اور عورت میں یہاں اللہ کی بندگی میں، ثواب میں، عذاب میں، معصیت میں، اطاعت میں، انصاف میں کوئی فرق نہیں۔ آزمائش اور امتحان میں
یہی صبر کرنے کے پر جزا مل جائے گی۔ اس میں ہر بات میں اللہ کی بندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ زیادہ بندہ ہے وہ کم بندہ ہے، ایسا نہیں ہے، ایک جیسا بندہ ہے، سب ایک جیسا بندہ ہے۔ ایک تصور تھا اسلام کے آنے سے پہلے عورت کے بارے میں کہ عورت جو ہے وہ تقریباً انسان شمار نہیں ہوتا تھا، اور عجیب غریب قسم کے خیالات تھے عورتوں کے بارے میں۔ اسلام نے آ کر کے عورت کو انسان کے ساتھ مساوی حقوق دے دیے، جہاں مساوی حقوق دینا ہوتا ہے، مساوی مشابہ، جہاں ان کی نسوانیت سے مربوط ہے وہاں فرق آتا ہے، وہ اور چیز ہے، وہ فطرت کا میں نے جو فرق رکھا ہے وہی فرق اسلام اپنے قانون میں بھی رکھتا ہے، وہ فطری فرق ہے، فطری تقاضوں کا فرق ہے۔ جو فرق فطرت نے رکھا ہے وہی فرق اسلامی قانون نے بھی رکھا ہے۔ باقی چیزوں میں انسان ہونے کے حوالے سے برابر ہے، من ذکر او انثی۔ شرط یہ ہے وہ ہو مومن، عمل صالح بجا لانے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو مومن ہونا شرط ہے۔ پہلے بھی بہت بتایا آپ کو کہ ایمان سے عمل کو قیمت ملتی ہے۔ ایمان ملنے سے، اگر ایمان نہیں ہے، ایک بیٹا والدین کا عاق ہے، اس کی کوئی خدمت والدین کے قابل قبول نہیں، عاق ہے وہ والدین کا۔ اور ایک شخص کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، اور خدا اس کو اجر کس چیز کا دیں گے؟ وہ اللہ کے لیے تو نہیں کرتا ہوگا۔ وہ مومن ہو۔ اور مثلا ایک شخص ریاکاری کرتا ہے، ریاکار کو بھی ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے، اپنے عمل کو خدا کے لیے کرنے پر ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان لوگوں کے اوپر، اللہ پر نہیں ہے۔ وہ مومن ہو، وہ ایمان رکھتا ہے، وہ باور کرتا ہے، اس کو یقین ہے کہ میں یہ عمل اللہ کی بندگی کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ مومن شرط ہے۔ پہلے کئی بار بتایا کہ ایمان کے بغیر جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، حبط ہوتے ہیں ان کے اعمال، اکارت ہوتے ہیں، ناکارہ ہوتے ہیں، بے ثمر ہوتے ہیں، ان کے اعمال کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے عمل کرنے والے میں حسن نہیں ہے، خوبی نہیں ہے، اس کے عمل کے اندر بھی خوبی نہیں آتی۔ جتنے خوبی عمل کرنے والے میں زیادہ آ جائے گی اتنے ہی اس کے عمل میں خوبی بڑھ جاتی ہے۔ احادیث میں شادی کرنے سے پہلے 70 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے شادی کے بعد 1 رکعت پڑھنا۔ شادی پڑھنے سے اس میں خوبی آ گئی، ثواب میں اضافہ ہو گیا، یہ اس لیے کہ نصف دین محفوظ ہو گیا اس کا، شادی کرنے سے اس کا نصف دین محفوظ ہو گیا، آدمی قیمتی بن گیا، ان کے عمل کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ عمل کو قیمت ملتی ہے عمل کرنے والے کی قیمت کے مطابق۔ مومن وہو مومن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، ضرور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ضرور دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ جو عمل صالح انجام دیتا ہے اس کے لیے زندگی پاکیزہ، اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی، اس کی زندگی کے اندر کسی قسم کی آمیزش، کسی قسم کے ٹینشن، کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی خرابی نہیں ہوگی، طیبہ ہوگی اس کی زندگی۔ یہ مطلق ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں شامل ہے اس میں۔ حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی کے مقابلے میں ناپاک زندگی ہے۔ ناپاک زندگی کیا ہے؟ کہ جس زندگی میں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، کیف و سرور نہیں آتا،
جو عمل صالح انجام دینے والے میں آتا ہے۔ عمل صالح انجام دینے والے کو اللہ کے ساتھ مناجات کرنا میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے گریہ و زاری کرنے میں جو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، کیف و سرور، وہ اس شخص کو جو بد عمل ہے اس نے کبھی زندگی میں کبھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی، اس چیز کی لذت اس زندگی میں۔ آخرت کی زندگی میں تو ہے ہی حیات طیبہ، دنیا میں بھی حیات طیبہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، عمل صالح، ذکر خدا سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے، پرسکون زندگی ملتی ہے ان لوگوں کے لیے جو دیندار لوگ ہیں۔ دیندار لوگوں کے لیے جو بہترین زندگی ملتی ہے وہ باقی جو دیندار نہیں ہے ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ کسی کثافت کاری میں مبتلا رہ چکا ہو اور پھر اس کے بعد توبہ طائب کر کے نیک اعمال بجا لانا شروع کر دیا، اس کو پتہ چلے گا ان دونوں زندگی کے درمیان میں کیا تفاوت ہے، فرق ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک اعمال زندگی ہے، حیات ہے، نیک اعمال حیات ہے، اور نیک اعمال بجا نہ لانا ممات ہے۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ جس کے زندگی کے آثار ہو۔ زندگی کے آثار کیا ہیں؟ جس کے زندگی کے لیے پھل ہو، ثمرات ہو۔ ایک پودا اور ایک درخت حیات ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرسبز ہوتا ہے، پھل دیتا ہے۔ خشک ہونے کا، ممات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سایہ تک نہیں دیتا، پتے بھی نہیں ہوتے اس کے۔ بالکل اسی طرح حیات ہے، زندگی ہے، اور دنیا میں بھی زندگی ہے، آخرت میں بھی زندگی ہے۔ ایک گفتگو میں کیا کرتا ہوں، ان الانسان لفی خسر میں، کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، گھاٹے میں نہیں ہے، یعنی انسان کی زندگی ہاتھ سے جا رہی ہے نا، یہ زندگی جا رہی ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے عمل صالح بجا، ایمان اور عمل صالح بجا لانے والوں کو، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں۔ کیوں گھاٹے میں نہیں؟ ان کی زندگی نہیں جا رہی، ان کی زندگی جا رہی ہے، لیکن وہ زندگی دے کر کے زندگی خرید رہے ہیں۔ یہ دیکھو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، وہ زندگی مفت میں نہیں دے رہا، زندگی دے کر زندگی خرید رہا ہے، پرآشوب زندگی دے کر حیات طیبہ خرید رہا ہے، وہ تو فائدے میں ہے، خسارے میں نہیں ہے۔ باقی سب انسان، ان الانسان لفی خسر، سوائے ایمان اور عمل صالح والوں کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔